بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 353 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 76 اور 77 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی چچا زاد اور خالہ زاد بھائی تھا، اور موسیٰ پر ایمان لایا تھا کہ برو تعلی اور کثرت مال کے ذریعے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زور آور لوگوں کو گھرا بھار کر دیتی تھیں، یعنی ان کو بوجھل کر دیتی تھیں۔ بتا رہے ہیں کہ بالعصبہ کی بات جو ہے یہ تعدیہ کے لیے ہے، اور اٹھانے والی جماعت کے افراد کی تعداد کے بارے میں کہا گیا ہے۔ بعض نے 70 کہا ہے اور بعض نے 40 کہا ہے اور بعض نے 10 بھی کہا ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب اس کی قوم بنی اسرائیل کے مومنین نے کہا اس سے کہ کثرت مال پر مت اتراؤ، واقعی اللہ تعالی مال پر اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اللہ نے جو مال تجھے عطا کر رکھا ہے اس میں دار آخرت کی بھی جستجو رکھو، اس طریقہ پر کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کرو، بھی این طور کے دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرتے رہو، اور لوگوں کے ساتھ صدقہ کے ذریعے حسن سلوک کرو، جیسے اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اور عمل معصیت کے ذریعے ملک میں فساد کے خواہاں نہ بنو۔ بلا شبہ اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس معنی میں کہ ان کو سزا دے گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ سورہ قصص میں بیان کردہ واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا قصہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا تھا۔ یہ موسیٰ اور ان کی برادری بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کے ساتھ قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ دونوں واقعات میں مناسبت یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ دنیا کی مال و دولت جو تم کو دی جاتی ہے وہ چند روزہ متاع ہے، اس کی محبت میں نہ لگ جانا اور اس پر فریفتہ ہو کر آخرت کو فراموش نہ کر دینا، ایسا کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قارون کے قصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے مال و دولت
حاصل ہونے کے بعد اس نصیحت کو بلا دیا اور دنیا کی مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگا تھا، اور اس کے ذمہ جو مالی حقوق کے واجبات تھے ان کی ادائیگی سے بھی منکر ہو گیا، جس کے نتیجہ میں وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ قارون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ عجمی لفظ ہے، غالباً عبرانی ہے۔ قارون کے متعلق اتنی بات تو قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل کا شخص تھا، مگر اس بات میں کافی اختلاف ہے کہ اس کا حضرت موسیٰ سے کیا رشتہ تھا۔ بعض نے چچا زاد اور بعض نے خالہ زاد بھائی بتایا ہے، اور بعض نے دونوں کہا ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن جریر اور قتادہ اور ابراہیم سے مروی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ نسب کچھ اس طرح تھا: موسیٰ بن عمران بن کاہس بن لابی بن یعقوب، اور قارون کا نسب اس طرح تھا: قارون بن یسہر بن کاہس۔ اور مجمع البیان میں عطا نے ابن عباس سے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کا خالہ زاد بھائی تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا، نیز موسیٰ و ہارون کے بعد تیسرے درجے کا عالم بھی تھا، مگر سامری کی مثل منافق تھا۔ قیادت و سیادت چونکہ حضرت موسیٰ و ہارون کے پاس تھی، جس وجہ سے قارون کو حسد تھا۔ ایک مرتبہ قارون نے اپنے حسد کا اظہار بھی کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ چنانچہ قارون نے موسیٰ کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے مال و دولت کے نشہ میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یحییٰ بن سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا ہے کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا، فرعون کی جانب سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عمارت کے زمانہ میں اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ فبغى علیہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا معنی تکبر کرنے کے آتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اس جگہ یہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی مال و دولت کے نشے میں وہ بنی اسرائیل پر تکبر کرنے لگا تھا اور ان کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ کنوز کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کنز کی جمع ہے، مدفون خزانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ اس کو حضرت یوسف کا ایک عظیم الشان مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ بتا رہے ہیں کہ بوجھ سے جھک جانا عصبہ کے معنی جماعت کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اس قدر تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو جھکا دیتی تھیں۔ خدا کی نعمت پر خوشی کا اظہار اگرچہ مذموم نہیں ہے، مگر اس قدر خوشی کرنا کہ اطرانے اور تکبر کی حد تک پہنچ جائے اور دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنے لگے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مختلف آیات میں ایسی فرح کو مذموم قرار دیا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے آخرت کا سامان فراہم کر، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے فراموش نہ کر، اور یہ کہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرتے رہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناءک قبل فقرک، وفراغک قبل شغولک، وحیاتک قبل موتک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے ہی تھا، پھر اس نے ان کے خلاف سر اٹھایا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تم اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا کے حصہ کو بھی نہ بھولو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور ملک امن میں سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قارون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد تھا، قارون اس کا نام تھا، قارون بن یسہر بن کاہس، اور حضرت موسیٰ کا نام تھا موسیٰ بن عمران بن کاہس۔ یہ تورات بہت خوش الحانی سے پڑھتا تھا، لیکن وہ دشمن خدا سامری کی طرح منافق تھا۔ اللہ نے اس کو بہت خزانے دیے ہوئے تھے، طاقتور لوگوں کی جماعت ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے تھک جاتی تھی۔ جب وہ سوار ہو کر نکلتا تھا تو 70 خچروں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیوں کو لادا جاتا تھا۔ اس کی قوم کے علماء نے اس سے کہا تھا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ ان قارون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ قارون یہ عجمی عبرانی لفظ ہے، عجمہ اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ قارون کے متعلق اتنی بات طے شدہ ہے کہ موسیٰ کی برادری سے تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق تھا تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چچا زاد تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ خالہ زاد تھا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں رشتے بھی جمع تھے۔ موسیٰ کی خالہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کے نکاح میں ہو تو تیسرا قول صادق آتا ہے۔ تنوع واحد مؤنث غائب، نا آینوع نوعا باب ناصارہ سے جھکنا کے معنی میں ہے۔ ان مفاتحہ لتنوع بالعصبہ، اس میں دو صورتیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ بات عادیت کے لیے ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا لتنوع المفاتیح العصبہ الاقویاء، یعنی کنجیاں اس قدر زیادہ تھی کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت کو بھی گراں بھار کر دیتی تھی۔ اس صورت میں قلب نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ بنے گی لتنوع بالعصبۃ میں قلب مانا جائے گا اور معنی یہ ہوگا لتنوع المفاتح العصبہ، وہ کنجیاں ایک قوی جماعت کو گراں بھار کر دیتی تھی۔ اس لیے اگر قلب نہ مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اقویاء کی جماعت کنجیوں کو گراں بھار کر دیتی تھی، یعنی بوجھل کر دیتی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ خلاف عقل ترجمہ ہوگا۔ لا تفرح کے حوالے سے بتا رہے ہیں دنیا پر فرحت مطلقاً مذموم ہے، حصول آخرت کا ذریعہ اگر اس فرحت کو بنا لیا جائے تو پھر یہ درست ہے۔